السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، آج میں آپ کے سامنے اردو قواعد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں، کبھی کتاب کا چیپٹر تو کبھی اردو قواعد، تاکہ تھوڑا تھوڑا جب آپ اردو قواعد بھی یاد کریں گے تب جا کر آپ امتحان کی صحیح طریقے سے تیاری بھی کر پائیں گے۔ آئیے اسے دیکھتے ہیں۔ یہ اس میں اشارہ کا بیان ہے۔ اس میں اشارہ کی تعریف دیکھیے۔ اس میں اشارہ وہ اسم معرفہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے۔ ایسے آدمی اشارہ کرتا ہے نا کہ وہ چیز لاؤ، اس آدمی کو بلاؤ، یہ اس میں اشارہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ آدمی کبھی آنکھوں کے ذریعے اشارہ کرتا ہے تو کبھی ہاتھ کے ذریعے اشارہ کرتا ہے۔ اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ کون کون؟ تو نمبر ایک اس میں اشارہ قریب، اور نمبر دو اس میں اشارہ بعید۔ یہ دو قسمیں ہیں اس میں اشارہ کی۔ سب سے پہلے اس میں اشارہ کی جو پہلی قسم ہے، اس میں اشارہ قریب، اس کی تعریف کو جانتے ہیں۔ اس میں اشارہ قریب وہ ہے جس سے نزدیک کی طرف اشارہ کیا جائے۔ کیسے اشارہ کریں گے؟ جیسے اب قریب میں کوئی سامان رکھا ہوا ہے کہ یہ سامان لاؤ، یہ کتاب لاؤ، اس آدمی کو بلاؤ، اس آدمی کو بلاؤ۔ یہ قریب کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ کتاب لاؤ، یہ پانی لاؤ۔ اب اس میں اشارہ بعید کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ بعید وہ ہے جس سے دور کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے وہ کتاب، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی دور میں ہے، کتاب دور میں ہے، کسی آدمی کو کہے وہ جو کتاب رکھی اسے لاؤ، وہ جو آدمی دور ہے اس کو بلا کے لاؤ، وہ جو آدمی جا رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ یہ دور کی طرف اشارہ ہو گیا۔ یا خود ہم دور والے آدمی کو اشارہ کے ذریعے بلاتے کہ آپ ادھر آئیے۔ یہ دونوں بہت آسان تعریف ہے، بس ذہن میں فٹ کر لے، ذہن کے اندر بیٹھا لے، دونوں تعریف بہت آسان ہے۔ تو اس میں اشارہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اس میں اشارہ قریب اور ایک اس میں اشارہ بعید۔ آگے چلتے ہیں منادا اور حرف ندا کی طرف۔ منادا کسے کہتے ہیں اور حرف ندا کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کو جانتے ہیں، اور منادا کے اندر کون مثالیں آئیں گی اور ندا کے اندر کون مثالیں آئیں گی اس کو بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے منادا کی تعریف۔ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے۔ جیسے اے طارق۔ منادا وہ اسم معرفہ ہے جس کو پکارا جائے۔ جیسے آپ بولتے ہیں اے طارق، طارق کو آپ پکار رہے ہیں۔ جیسے اے فلاں، فلاں کو پکار رہے ہیں۔ اے ماجد، ماجد کو پکار رہے ہیں۔ یہ منادا کہلائے گا۔ اور اے جو ہے اس کی تعریف آ رہی ہے۔ ندا وہ حرف ہے جس کے ذریعے پکارا جائے۔ ندا یہ آواز لگانا، منادا جس کو آواز دیا جائے۔ ندا جیسے اے طارق، اے طارق میں اے ندا ہو گیا اور طارق کیا ہو گیا؟ منادا ہو گیا۔ اے طارق میں اے ندا اور طارق منادا۔ او وہ آدمی، تو او یہ حرف ندا، وہ آدمی جس کا نام آپ لینا چاہ رہے ہیں وہ منادا ہو جائے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آج کا جو اردو قواعد ہے بہت ہی آسان ہے، بس اس کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھانا ہے اور مثال فٹ کرنا ہے۔ یہ تو ایک دو مثالیں یہاں ذکر کی جاتی ہے، لیکن اسی جیسا آپ دوسرا مثال بھی اپنے سامنے لا، اس پر فٹ کر کے دیکھیں کہ ندا کون ہے، منادا کون ہے، اس میں اشارہ قریب کس کو بولیں گے، اس میں اشارہ بعید کس کو بولیں گے۔ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ فقط والسلام۔
اور اخیر میں یہ کہیں گے کسی ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ہر ایک آدمی پوری ویڈیو دیکھیں، اور خاص طور سے جو اس کلاس کے اندر جس کی ہم کتاب پڑھا رہے ہیں اس کو بھیجیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرے اور اپنے امتحان کو اچھی طریقے سے گزار سکے اور امتحان میں اچھے نمبرات حاصل کر سکے۔ اگر آپ ہر کتاب کی تیاری کرتے ہیں لیکن اردو کی تیاری نہیں ہو پاتی تو آپ کا نمبر صحیح نہیں آ سکتا ہے، آپ فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اردو پر خوب محنت کریں اور ابھی سے کریں تاکہ اس وقت آپ کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔